بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری کلاس کی دوسری کہانی کے لیے ہم آج بنٹی کے اسکواڈ اس کہانی کا مطالعہ کریں گے۔ یہ کہانی پچھلی کہانی سے جڑی ہوئی ہے۔ پچھلی کہانی جہاں اینڈ ہوئی تھی، یہ والی کہانی وہیں سے دوبارہ سے اس کا اگلا حصہ ہے۔ تو آئیے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ بنٹی اور مشن اسکواڈ۔ مشن اسکواڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک پورا گروپ ہے جو کسی خاص مشن کے لیے کام کرنے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس وقت جنگل میں موجود خرگوشوں کی بستی کے تمام خرگوش ایک جگہ جمع تھے۔ بنٹی خرگوش اونچا اونچا بول رہا تھا۔ اس نے اچانک ایسی بات کی کہ سب خرگوش اپنی جگہ سے اچھل پڑے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کس طرح ممکن ہے۔ کیا کہا تم نے بنٹی؟ میں نے ایسا کیا کہہ دیا ہے کہ تم سب ہکا بکا ہو گئے ہو، یعنی حیران ہو گئے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیوں نہیں ممکن؟ اس لیے کہ انہیں تو کافی عرصہ ہو گیا ہے ہم سے بچھڑے ہوئے۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ہمارے جو ساتھی کافی دنوں سے غائب ہیں وہ کھیت کے مالک کی قید میں ہیں اور زندہ ہیں۔ تمہیں کیسے پتا ہے؟ لو جی، یہ بھی کوئی کرنے والی بات ہے۔ آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے کہ میں اپنے دوست جیکی کے ساتھ مل کر لال لال گاجریں کھانے کے لیے جنگل سے باہر گیا۔ ہمارا ارادہ چوری کا تھا۔ ہمیں کیا پتا تھا؟ کیا پتا تھا؟ یہی کہ کھیت کے مالک نے وہاں لوہے کے شکنجے لگا رکھے ہیں۔ جیکی تو خوش قسمتی سے بچ گیا، لیکن میرا پاؤں ایک شکنجے میں پھنس گیا۔ میں خود کو آزاد نہ کروا سکا۔ جیکی نے بھی میری کوئی مدد نہ کی کیونکہ اسے اپنا خطرہ تھا۔ وہاں جا بجا شکنجے لگے ہوئے تھے۔ جا بجا کا مطلب جگہ جگہ۔ اس لیے یہ بھاگ گیا۔ اتنے میں کھیت کا مالک آیا تو اس نے مجھے وہاں سے نکالا اور اپنے گھر جا کر قید کر ڈالا۔ وہاں میری ملاقات اپنے گمشدہ ساتھیوں سے ہو گئی۔ اچھا، یہ بتاؤ کہ تم وہاں سے آزاد کیسے ہوئے؟ میں نے مالک کی بیٹی عبیرہ سے دوستی کر لی۔ آہستہ آہستہ اسے اپنے اعتماد میں لیا اور ایک دن اسے دھوکہ دے کر نکل آیا۔ اس دھوکے کا مجھے بہت افسوس ہے کیونکہ عبیرہ بہت پیاری اور معصوم سی بچی تھی، لیکن میں اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ بنٹی کے آنے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ اب یہ اگلی بات جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہاں جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میٹنگ کو اب تھوڑا سا بیان کیا جا رہا ہے۔ بنٹی کے آنے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ اس کے ماں باپ تو خوش تھے ہی، لیکن جن کے بچے گم ہو چکے تھے انہیں جب اس بات کا پتہ چلا کہ وہ زندہ ہیں اور مالک کی قید میں ہیں تو سب بہت خوش ہوئے۔ اب سب خرگوش بنٹی سے ملنے آئے ہوئے تھے۔ چلو کوئی بات نہیں، ایک دن وہ بھی آزاد ہو جائیں گے۔ جب سے جنگل میں خرگوشوں کی بستی میں یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کے گمشدہ خرگوش زندہ ہیں اور جنگل سے باہر گاجروں کے کھیت کے مالک کے گاجروں کے کھیت کے مالک کے گھر قید و بند کی مشکلات جھیل رہے ہیں۔ قید کے فوراً بعد واو بھی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، قید و بند کی مشکلات جھیل رہے ہیں، تو اسی دن سے ان کی بستی میں ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا۔ ایک دن بستی کے تمام بوڑھے خرگوش سر جوڑ کر بیٹھے تھے۔ آخر کس طرح ہم اپنے قیدی بچوں کو رہا کروائیں؟ اس میں قصور اس کھیت کے مالک کا نہیں، ایک بوڑھے خرگوش نے کہا۔ تو سب چلا اٹھے۔
واہ کیا بات ہے آپ کی، پھر قصور کیا ہمارا ہے؟ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اس لیے آپ کی عقل کام کرنا چھوڑ گئی ہے۔ پہلے میری بات تو سن لو۔ فرماؤ، قصور ہمارا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو انسانوں کے کھیتوں میں جانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے باپ دادا بھی اسی طریقے سے چوری چکاری کرتے تھے، جنگل سے باہر کھیتوں سے گاجریں چوری کرتے آئے ہیں۔ اب ہماری اگلی نسل بھی اسی طرح اپنے باپ دادا کے طریقے اپناتے ہوئے گاجریں چوری کر کے کھاتے ہیں۔ سنا ہے؟ کیا سنا ہے؟ سنا ہے کہ اب تو زمانہ بھی بدل گیا ہے، اس لیے ہمیں بھی اب ایسے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بوڑھے خرگوشوں میں سے ایک بوڑھا بولا، ہم ہمیشہ سے معصوم اور بے ضرر جانور مانے جاتے ہیں۔ ہم اس جنگل کے رہنے والے تمام جانوروں میں سب سے زیادہ معصوم ہے۔ ہم پودوں کی تازہ کونپلیں کھاتے ہیں، ہری ہری گھاس کھاتے ہیں۔ اگر کبھی کبھی لال لال گاجریں کھانے کو دل کر ہی لیتا ہے تو اس میں حرج بھی کیا ہے؟ کیا ہم اپنے باپ دادا کی روایات کو بھسم کر دیں کہ زمانہ بدل گیا؟ کیا ہم معصوم اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا بھی گلا گھونٹ دیں؟ یعنی ان لوگوں نے بڑے میاں کو بتانا شروع کر دیا کہ بھئی یہ تو ہم کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، میرا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں تھا، اب وہ بڑے میاں جواب دے رہے ہیں۔ میں تو بس اتنا کہنا چاہتا تھا کہ ہمارے بادشاہ سلامت بہت اچھے ہیں۔ انہوں نے جنگل کے تمام جانوروں کے لیے جنگل میں اقرا کے نام سے اسکول قائم کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہاں پر ایک اسکول ہے جس کا نام کیا ہے؟ اقرا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو کیا یاد ہو کہ بھالو میاں 2 بار ہماری بستی میں آ کر تعلیم کی اہمیت سے آگاہ کر کے گئے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ان کی بات پر توجہ دی ہے؟ اسکول میں تعلیم کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کی مہارتیں بھی دی جاتی ہیں۔ اب تو سنا ہے کہ اسکول میں شیر کو درخت پر چڑھنے کا ہنر بھی سکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح الو کی بھی بتا رہی تھیں کہ اب تو اسکول میں الو کے بچوں کو دن میں اڑنے کا ہنر بھی سکھایا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے دور کے سفید فاموں کے جنگل میں عقل مند کی نشانی الو سمجھا جانے لگا ہے۔ صحیح ہے؟ یعنی الو پڑھا لکھا ہو گیا ہے، لہٰذا سارے لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ عقل مند سمجھتے ہیں، جبکہ ہم ابھی تک الو کو نحوست سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی خرابی۔ اس بوڑھے خرگوش کی باتیں سن کر بنٹی کے ابو بولے، اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اقرا میں بھیجیں تاکہ وہ تعلیم حاصل کر کے جہاں شعور حاصل کریں وہاں زندگی گزارنے کی مہارتیں بھی حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے؟ یہ ان کے والد نے کہا ہے۔ تو جواب میں کیا کہہ رہے ہیں بڑی میں؟ جی ہاں، بلکہ ہم اقرا کے ہیڈ ماسٹر صاحب سے بات کریں گے کہ زندگی گزارنے کی مہارتوں کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کو یہ ہنر بھی سکھائیں کہ اگر وہ غلطی سے کسی انسان کی قید میں آ بھی جائیں تو وہاں سے کیسے بچ کر واپس اپنی بستی میں آ سکتے ہیں۔ یہ بات سن کر سب بوڑھے خرگوشوں کے چہروں پر انجانی سی خوشی پھیل گئی۔ اس طرح پوری بستی میں یہ بات پھیل گئی کہ بستی کے سارے معصوم خرگوش اقرا میں داخل ہوں گے۔ اگلے دن بستی کے سارے ٹھیک ہے یہاں تک ہو گیا۔ اگلے دن بستی کے سارے معصوم خرگوش اپنے اپنے والدین کے ساتھ جنگل میں ندی سے پار اقرا اسکول کی جانب جا رہے تھے۔ ندی پار کرانے کے لیے کچھووں کی ایک فوج ندی کے کنارے پر موجود تھی۔ جنگل کے بادشاہ نے کچھووں کی ذمہ داری لگائی تھی کہ اسکول آنے والے بچوں کو صبح سویرے وہ ندی پار کرایا کریں گے اور چھٹی کے وقت بھی وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں گے۔ اس طرح بنٹی، جیکی اور ان کے دیگر دوستوں کا داخلہ ہو گیا۔ اسکول کی طرف سے جہاں انہیں مفت کتابیں دی گئی تھیں وہاں انہیں اسکول کا یونیفارم جس میں پینٹ، کوٹ اور ٹائی تھا وہ بھی مفت دیا گیا تھا۔ اس طرح روز وہ اسکول جانے لگے۔ بنٹی اور اس کے دوست بہت خوش تھے۔ بنٹی سمیت بستی کے تقریباً سارے خرگوش دل جمعی سے پڑھتے تھے، یعنی دل لگا کر پڑھتے تھے، جبکہ جیکی
کی عادتیں نہیں بدلی تھیں، لیکن بنٹی نہیں چاہتا تھا کہ وہ جیکی سے دور ہو جائے۔ اس طرح جیکی مزید بگڑ سکتا تھا، اس لیے بنٹی ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھتا۔ وقت گزرتے کب دیر لگتی ہے، 1 سال بھی مکمل ہو گیا۔ اسکول میں اساتذہ نے پہلا قاعدہ مکمل کرانے کے ساتھ ساتھ انہیں جہاں زندگی گزارنے کی مہارتیں دی تھیں، جن میں چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا، بڑوں کا احترام، جھوٹ سے نفرت اور چوری سے توبہ، لالچ سے دوری وغیرہ شامل تھے، وہیں انہیں کسی بھی مشکل حالات میں پھنسنے کی صورت میں بھاگنے کی تربیت بھی دی گئی تھی۔ 1 سال مکمل ہونے کے بعد بستی کے بوڑھے خرگوش ایک بار پھر اکٹھے ہوئے۔ اس بار بوڑھے خرگوشوں کے ساتھ بستی کے وہ تمام بچے خرگوش بھی شریک تھے جو جنگل کے اقرا اسکول میں زیر تعلیم تھے۔ ہم لوگ اب تیار ہیں، بچے خرگوشوں کی بات سن کر بوڑھے خرگوش بولے۔ کس لیے تیار ہیں؟ اب ہم اپنے ساتھیوں کو کھیت کے مالک سے آزاد کرانے کی تربیت لے چکے ہیں، اس لیے اب ہم مشن اسکواڈ کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، تیاری کر لو۔ پہلے مرحلے میں بستی کے بوڑھے خرگوشوں نے مشن اسکواڈ میں 3 نام چنے، جن میں بنٹی، جیکی اور نونی شامل تھے۔ منصوبے کے مطابق اگلے دن صبح ان تینوں نے کھیت کے مالک کے گھر تک پہنچ کر 1.5 سال سے قید بستی کے خرگوشوں کو آزاد کرانے کی کوشش کرنا تھی۔ بنٹی کو مشن اسکواڈ لیڈر بنایا گیا، یعنی وہ سب کا بڑا تھا، جبکہ جیکی اور نونی نے اپنے لیڈر کی ہر حکم کی تعمیل کرنا تھی۔ بنٹی اپنے مشن کو ہر طور پر کامیاب کرنے کے لیے پرجوش تھا۔ اگلے دن وہ اپنے منصوبے کے مطابق اپنے والدین اور بستی والوں کی دعاؤں کے ساتھ مشن پر روانہ ہوئے۔ جنگل سے نکل کر جیسے ہی گاجروں کے کھیت کے قریب پہنچے تو گاجروں کی بھینی بھینی خوشبو نے ان کی توجہ اپنی طرف موڑ لی۔ بھاگتے بھاگتے ایک لمحے وہ کھیت کے کنارے رک گئے۔ ایک لمحے پر وہ کھیت کے کنارے رک گئے۔ جیکی نے مسکراتے ہوئے بنٹی سے کہا، بنٹی، ابھی سورج نہیں نکلا تو پھر؟ اس لیے کھیت کا مالک اپنے گھر میں موجود ہوگا۔ ہمارے منصوبے کے مطابق جب کھیت کا مالک گھر سے باہر ہوگا تو ہم اپنے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں کھیت کے مالک کے گھر میں قدم رکھیں گے۔ اتنی دیر اسی کھیت کے ساتھ رک کر تھوڑا آرام کر لیں۔ جیکی کی بات میں وزن تھا، اس لیے بنٹی اور نونی نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ انہیں وہاں رکے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ گاجروں کی بھینی بھینی خوشبو ان کے منہ میں پانی لے آئی۔ ایک لمحے کے لیے تو بنٹی کا دل بھی للچایا، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے 1 سال پہلے کا واقعہ یاد آ گیا جب وہ چوری کی نیت سے میٹھی میٹھی اور لذیذ گاجریں کھانے اسی کھیت میں داخل ہوا تھا۔ گاجریں کھاتے ہوئے لوہے کی شکنجے میں پھنس گیا تھا اور کھیت کے مالک نے سزا کے طور پر اسے اپنے گھر میں قید کر لیا تھا۔ جیکی نے مسکراتے ہوئے بنٹی سے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ اجازت دیں تو کھیت کے کنارے سے گاجریں کھا لوں۔ تمہیں پچھلے سال کا واقعہ یاد نہیں؟ اب پھر یہ غلطی نہیں کرنی ہے۔ ہم کھیت کے اندر تک نہیں جاتے بلکہ کنارے سے ہی ایک ایک گاجر کھا لیتے ہیں اور آپ کے لیے کچھ گاجریں لے آتے ہیں۔ اتنی دیر میں آپ نظر رکھیں کہ کہیں کھیت کا مالک ہی نہ آن پہنچے۔ کنارے پر کون سا شکنجا لگایا گیا ہوگا؟ جیکی کی بات میں وزن تھا۔ مشن اسکواڈ کے لیڈر بنٹی نے جیکی اور نونی کو اجازت دے دی۔ بنٹی وہیں کھڑا ہو کر جیکی اور نونی کو کھیت کے کنارے سے اندر قدم رکھتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اس کے خیالوں میں میٹھی میٹھی لذیذ گاجریں تھیں۔ اچانک اسے جیکی کی چیخ سنائی دی۔ ابھی بنٹی چیخ کی سمت دیکھ ہی رہا تھا
کہ نونی کو کھیت سے نکلتے اور جنگل کی جانب بھاگتے دیکھا. ٹھیک ہے، نونی کو بھاگتے بھاگتے وہ کہہ رہا تھا، جیکی کا پاؤں لوہے کی شکنجے میں پھنس چکا ہے. بس یہ سننا تھا کہ بنٹی نے بھی جنگل کی جانب چھلانگ لگائی. چھوٹے سے لالچ نے ان کے مشن کو ناکام بنا دیا تھا. مشن اسکواڈ کا پہلا منصوبہ ہی ناکام ہو گیا تھا. بھاگتے بھاگتے بنٹی کو اپنے استاد کی بات یاد آ رہی تھی. جیسے انسان ہمیشہ لالچ میں آ کر اپنا نقصان کرتا ہے، ایسے ہی جب بھی کسی مشن پر روانہ ہو تو اس میں کبھی لالچ کا عنصر غالب نہ آنے پائے، کیونکہ لالچ بری بلا ہے. لالچ تو بڑے سے بڑے مضبوط انسانوں کو بھی ناکامی کا منہ دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے. ہم تو پھر معصوم اور کمزور سے جانور ہیں، یہ لالچ ہمارا تو برا حشر کر دے گی. یہ ان کے استاد نے سبق پڑھایا تھا، لیکن یہ بھول گئے اور لالچ میں آ گئے، اور لالچ میں آ کے کیا ہوا، جیکی جو ہے وہ دوبارہ پھنس گیا. اب بنٹی پچھتا رہا تھا کہ اس نے اپنے استاد کی اتنی بڑی بات کو کیوں بھلا دیا تھا. ٹھیک ہے، تو بڑی اچھی کہانی تھی، مزہ آیا بہت سننے میں بھی پڑھنے میں بھی. اور دیکھا آپ نے کہ بچے اسکول گئے، انہوں نے بہت ساری نئی باتیں وہاں سے سیکھیں، ان کے استادوں نے ان کو بہت ساری باتیں سکھائیں، ان کو مہارت دی، ان کو تربیت دی. اور پھر یہ تربیت لینے کے بعد اپنے بزرگوں کی اجازت سے پھر یہ اپنے دوستوں کو چھڑوانے کے لیے نکلے. لیکن یہ اس مشن میں کامیاب نہیں ہو پائے، اس لیے کہ راستے میں ان کو لالچ ہو گیا، اور یہ بجائے اس کے کہ اپنے کام پر توجہ دیتے، لالچ کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں رک گئے، اور پھر بالآخر جیکی کو لوہے کے شکنجے نے دوبارہ سے پکڑ لیا. چلیں اب ہم اس کے سوالات دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سوالات ہیں اور ان کے نیچے جوابات بھی ہیں. آپ ویڈیوز کو روک روک کر ایک ایک سوال اتاریے اور پھر اس کے جواب کو اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے، یہ دوسرا سوال ہے، اس کا بھی یہ جواب ہے. اس کے بعد یہ تیسرا سوال اور چوتھا سوال. ٹھیک ہے، اور چوتھے سوال کے بعد نیچے یہ پانچواں سوال ہے. چھٹا اور ساتواں سوال اس سلائیڈ پر موجود ہیں. آپ کو سوال اپنی کاپی میں اتارنا ہے، اس کے بعد جواب آپ کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے. ویڈیو روکتے جائیے، سوال اتارتے جائیے، جواب لکھتے جائیے. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ کو اپنی کاپی میں یہ 10 کے 10 سوالات اور ان کے جوابات لکھنے ہیں. جواب کو آپ ویڈیو سے دیکھ کر نقل نہیں کریں، بلکہ جواب کو آپ اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں لکھیں. اس کے بعد یہاں سے ایم سی کیوز ہیں. ایم سی کیوز کے اندر بھی آپ کو پہلے ایم سی کیوز کاپی میں اتارنا ہے اور پھر اس کے صحیح جواب کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے. دوسرا اور تیسرا ایم سی کیوز، اس کے بعد پھر چوتھا اور پانچواں ایم سی کیوز. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ آپ کا چھٹا اور ساتواں ایم سی کیوز. اس کے بعد یہ آٹھواں اور نواں ایم سی کیوز. ایم سی کیوز 4 جوابات ہیں، جو صحیح جواب ہے وہ آپ کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے. اس کے بعد یہ 10واں ایم سی کیوز. ٹھیک ہے، اس کے بعد خالی جگہیں. خالی جگہوں کے اندر 10 خالی جگہیں ہیں، اور 10 کی 10 خالی جگہیں آپ کو اپنی کاپی میں اتارنی ہے، اور اس میں جو صحیح لفظ ہے وہ آپ کو لکھنا ہے. یہ 5 خالی جگہیں، پہلے آپ اس کو اتار لیجئے. اس کے بعد پھر اگلی 5 خالی جگہیں، 6 سے لے کے 9 تک کی خالی جگہیں یہ ہیں، اور اس کے بعد یہ 10ویں خالی جگہ. ٹھیک ہے، اچھا جی. اس کے بعد یہاں غلط جملے لکھے ہوئے ہیں. ابیرا نے بنٹی کو قید سے آزاد کروایا. ٹھیک ہے، کیا ابیرا نے بنٹی کو قید سے آزاد کروایا تھا؟ غلط ہے. آپ کو یہ جملہ صحیح سے جو ہے لکھنا ہے. اسکول کا نام نور تھا. ٹھیک ہے، یہ جملہ غلط ہے، آپ کو صحیح جملہ لکھنا ہے. اس طرح سے یہ 5 جملے، ہر جملہ آپ کو اپنی کاپی میں اتارنا ہے اور اس کے بعد اس کے نیچے صحیح جملہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہ 5 جملے، اور 5 کے بعد یہ چھٹا اور ساتواں جملہ، چھٹے اور ساتویں کے بعد یہ 8واں جملہ، 8ویں کے بعد یہ 9واں اور 10واں جملہ. ٹھیک ہے، چلیں اس طرح سے ہمارا کام جو ہے وہ
اور آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے کاپی کے اندر، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر کہانی کے لیے جب آپ چیک کراتے ہیں چوتھے دن تو اس کے نمبر مخصوص ہیں، اور مس آپ کو کہانی کی کام چیک کر کے اس کے نمبر دیتی ہیں۔ تو اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔